نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. واجب الاحترام سامعین کرام، عالم اسلام دے اندر ایک جلیل القدر شخصیت گزری ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. مثنوی انہوں دی دنیا بہت پڑھی گئی، تو مثنوی دے اندر انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دیتی جڑی میرے موضوع نال متعلق ہے، اور اج دا دن جنوں مسلمان خوشی دے طور منا رہا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا یوم مبارک. اس سلسلے بڑی پیاری بات کہی. مولانا فرماؤندے کہ جدوں کسان یا باغبان پودا لگاؤندا بظاہر اسے پہلا امر دا پودا لگاؤنا ہے، مگر ذہن وہ اصل کیڑی گل ہے؟ پودا کیوں لگا رہا؟ پھل. گر نہ بودے میلو امید ثمر کہ نشان دے باغبان بے خیشک. یعنی مقصود ذہن پہلا ہوندا کہ اے شے حاصل کرنی ہے، اس لیے پہلا بہت کم ہوندے، پودا لگاؤندا واسطے محنت کرتا رہتا، مگر ذہن چ آخری شے کی یہ تو لینی ہے پھل. بس بمانا آ شجر از میوہ ذات. آندا حقیقت چو درخت نہیں پہلا پیدا ہویا، درخت پھل چوں پیدا ہویا. پہلا پھل ذہن چ، درخت تد لایا. گر بصورت از شجر بودش ولاد. ویکھن چ ہی آندا پہلا بے درخت ہے تو چو جا کے مڑ کے پھل جمیا. ظاہر چ پھل بعد چاہتا، مگر حقیقت پھل پہلا ذہن چ تادو پودا لگا رہے. اے رسول کریم علیہ السلام گفتاں مقصود حرف کن پکاں. اللہ نے انسان بنایا تے آدم علیہ السلام تو سلسلہ نبوت جاری کیتا. پہلی اٹ آدم علیہ السلام ہے، مگر علم الہی چ آخری بات چڑی مکمل کتنے جا کے محل ہونا پلان چ آخری جڑی شے مقصود ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تسی ویکھدے جے پہلی اٹ لگدی ہے پھر اٹاں لگدیاں جاندیاں عمارت، مگر جدوں آخری لگ جاندی ہے کام مک جاندا، اس تے گل ختم ہو جاندی. تو فرماؤندے ظاہر دے اندر میوہ جڑا درخت چوں نکلدا، مگر حقیقت ویکھیا جائے تو درخت وہ پھل چوں پیدا ہویا. پھل ذہن چ نہ ہوندا تے باغبان ایڈی مشقت کدی بھی نہ کرتے. اس پاروں رسول کریم علیہ السلام مقصود ہے کن فکا. اللہ نے انسانوں نے بنایا تے نبوت دا سلسلہ جاری کیتا تے سکیم خدا دی چ آخری مقصود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مقصود حاصل ہونے تو بعد پھر کوئی آدمی نہیں کھپتا، کام پورا ہو گیا. اس پاروں ہی رسول کریم علیہ السلام نے خود بھی صحیح حدیثاں کے اندر مثال کے ذریعے بات سمجھائی. ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتن فاحسنہ اجمل. میری اور میرے تو پہلیاں نبیاں دی اگر تسی بات سمجھنا چاہتے تو فرمایا اس طرح سمجھو بھی جویں ایک شخص نے محل بنایا، فاحسنہ اجمل، بہت سونا بنایا تے بڑا خوبصورت بنایا. فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ پھر اس محل وچ گھومن لگ پے. ویعجبون اللہ، تے بڑا خوش ہوندے تے بڑا پسند کردے بھئی یار کمال محل بڑھیا. ویقولون هل وجدت هذا اللبن، مگر ایک اٹ دی جگہ خالی ہے، انہوں ویکھدے چاہتے بھی آ اٹ کیوں نہیں لگی. مثال دے کے آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام تو کسرے نبوت تعمیر ہوندا رہا، محل بندا گیا، نبیاں دی اٹاں لگیاں گئیاں علیہ الصلوۃ والسلام، مگر ایک اٹ دی جگہ خالی. سارے نبیاں دی امتاں ڈگیاں سی کیونکہ وہ بشارت سارے اللہ دے پیغمبر دے گئے. جو مقصود ہے یہ تیاری ہے. آخری جڑا نا جنہیں دنیا دا رہبر پیشوا بننا اور قیامت تک پھر کوئی حادی نہیں آنا ہوا، تو لوگ پھر کہیں سے حل لا وزت حاضر لبنا، آیت کیوں نہیں لگی؟
تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہی دنیا منتظر سی فانا لبنا تو وانا خاتم النبی وہ ایٹ جڑی لگنی سی وہ میں آخری نبی فجے تو ختمت الانبیاء میں آیا کہ نبیاں دے دروازے نو سیل کرتا ہوں نہیں اس محل کوئی وڑ سکتا بس آخری میں کئی شیطان جڑے ہوئے کہیں فیما یاد جنکم منی رسل یہ تو وعدہ کہ آتے رہیں گے پوچھے خبیثو 1200 سال عرصہ گزر گیا رسول کریم علیہ السلام تو بعد کوئی نہیں آیا ادوں اس آیت نوں کوئی نقصان پہنچا یہی مانا سی بھی لگاتار آتے رہن تو 1200 سال نہیں کوئی آیا تو اج قادیان جم کے آنا ادوں رب کا وعدہ جے یہی مانا بھی آدھے ہی رہنے لگاتار تو 1200-1300 سال تو آ بھی منتا نہیں گزارا ہویا نا تو ہوں بھی جے نہ آوے اس پاروں میں ضرورت نہیں جے 1300 سال لنگ سکتے نا تو قیامت تک بھی لنگ سکتے یا کہ جو خواب ہے 10 دی بھائی نے کو سال نہیں آ سکتا پھر آ سکتا نہیں کدی نہیں آ سکتا کیونکہ جدوں کسی نبی دی تعلیم محفوظ ہوئے مکمل ہوئے اور ساری دنیا نہیں ہوئے تو ہر عقل مند آدمی جانتا ہن کی لوڑ ہے پھر کوئی جگہ ہی ہے نہیں نبوت دی اور رسول کریم علیہ السلام دے ذریعے الیوم اکملت لکم دینک یہ بھی اعلان ہو گیا کہ دین مکمل ہے جدوں مکمل ہو گیا کہڑا سب کریں گا جڑا کسی نے آگ پڑھاؤں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اساں اس قرآن نو اتاریا اور اسی دی حفاظت کریں کتاب چ رد و بدل تو فرمایا یہ بھی گل کوئی نہیں بھی پہلے نبی اپنی قوماں لیے آتے سی علاقے لیے آتے سی دوجیاں خالی پئیاں ہوندیاں لوڑ ہوندی سی انہاں چ بھی کوئی آوے تو آپ نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومی خاصہ میرے تو پہلا نبی اپنی قوماں لیے آتے سی وبعثت الی الاحمر والاسود میں گورے کالیاں سب لیے آیا ہن نہیں کوئی علاقہ جڑا میرے حدود تو باہر ہے میں مشرق مغرب کے لوگوں کا نبی ہاں تو قیامت نوں بھی آپ نے انگلاں اس طرح اکٹھیاں کر کے فرماتا بعثت انا والساعۃ کہاتین جویں آ نا دو جڑیاں وچ کچھ نہیں میں اور قیامت ادا بھیجے گا میرے اور قیامت کے درمیان ہن کوئی رہبر نہیں میں ہی تو مرو میں ادا کوئی مانا نہیں بھی روز کم شروع ہی رہے ضرورت تے نبی آؤں اور باقی آدم علیہ السلام تو آتے رہے جدو کم پورا ہو گیا مقصود جڑا سی حاصل ہو گیا پھاڑ آخری جڑا سی وہ لب گیا محنت کا نچوڑ آ گیا ہوں میں خواہ رب نبی بھیجے یعنی بہت پیاری مثال رومی نے دیتی کہ ویکھن چ باغبان پہلا کرم لاؤں مگر علم وہ شاید کہڑی آئی سی بے آخری شاید تو پھل حاصل کرنا اسی طرح ہی رسول کریم علیہ السلام فرمایا کہ بظاہر درخت چو پھلدار ہوں ویکھن چ مگر حقیقت سوچا جائے تو باغبان کے ذہن چ پہلا پھل آیا پھر انہیں وہ درخت لگایا تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا آنا سارے جہان دے رہبر دا سانو نصیب ہونا اللہ دا بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ جب میں سورہ احزاب سے پڑھی آپ دی اصل حیثیت بھی دسی اور آپ دی نہیں سارے نبیوں دی ہے بلکہ امت دی بھی ہے شہداء علی الناس اس گل چ بھی لوگ روڑے چ پی گئے میرا اللہ دا رسول شاہد ہے تسی امتاں تے شاہد ہے قرآن پاک نے مومناں نوں کیا حضور علیہ السلام تعالیٰ کہ شہداء علی الناس تسی لوگاں تے شاہد حاضر ناظر دیاں بحثاں چھڑ پئیاں ہور بحثاں دے لوگ رجے نہیں شاہد دا کوئی مانا اس بحث دا کوئی تعلق نہیں حاضر ناظر ہے گئے یا نہیں وہ وکھریاں کرو شاہد علیحدہ بات شاہد کی عدالت جدوں کوئی کیس آਉਂدا او پارٹیاں دی اسی سچے آਉਂدا پھر کہدے تے فیصلہ ہوندا شاہد گواہ گواہی دیندا انہاں چ کون صحیح ہے کون غلط جے کوئی پورا علم ہوندا او بیان جدوں دیندا تے عدالت دے فیصلہ کہتے فیصلہ دیندی او گواہ شاہد ہے یعنی وہ فیصلہ کون تو اللہ دے رسول شاہد ہے اور امت شاہد ہے کہ دنیا اگر چاہتی نا اینا دے کھپ کھانا ہے ہر مذہباں دا میں سچا ہاں ڈیریاں دے اسی سچے ہیں فلاسفراں دے بھائی شاہد کون ہے کون ہونے گواہی دے کہ سارے جا کرو سکتا وہ اللہ دے نبی ہے رسول ہے ہر رسول اپنے زمانے شاہد ہوں وہ بیان سے گل مکتی ہے وہ کوئی علم قاطع ہوں یعنی شہادت دا مفہوم کی ہے خبر قاطع جہے کوئی فیصلہ کون گل ہوں نا بھائی مکتی گل اخیر آ جی بے بل گل مک جاتی ہوں نہ کوئی بولے یہ سچا گواہ آ گیا اس تو حق اور باطل دی تمیز خیر اور شر دا فرق کہ نیکی کہڑی ہے بدی کہڑی ہے اس لیے کون گواہ جڑے اللہ نے بھیجے اللہ دے نبی وہ آتے باقی سارے کو جاننے ہیں تخمین ہیں سپیکولیشن ہیں اندازے ہیں ٹامک ٹوئیاں اور بڑے تو بڑا فلاسفر بھی جڑانا جے انہوں اپنی حقیقت کا پتا اور رب دی قسم آپ منتا کہ میرے کو علم کوئی نہیں میری سمجھ کے گل آتی بھی شاید ایسا ہوئے یقین نہیں کہہ سکتا مگر دنیا جڑا آتا کہ میرے کو حق ہے میں ایویں اندازے نہیں لاؤں میرے کو جڑی بالکل ٹروتھ اور ریالٹی حقیقت میں جو کہتا ہے تو سوا حق کوئی نہیں اور اس بارے جو دی زبان اتنی محفوظ ہے اور اللہ دی نگرانی چاہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام دی مجلس جو سن دے پڑھے لکھے آدمی سی اور لکھ دے جاندے صحیفہ صادقہ لکھی جاندے کاپی بنائی جاندے تو بعض قریش نے انہوں آکھیا
کہ تو عبداللہ کیوں رسول کریم دی گل ہر لکھدا؟ رسول کریم علیہ السلام بشر بھی ہے، کئی باری غصے ہوندے، کئی باری ناراض ہوندے، کانوں وہ گلاں لکھنیاں ہوندیاں وچوں دین دی کوئی گل ہے تو لکھ لیا کر۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا اچھا بھائی اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استصواب کر لوں گا، حضور نے پوچھ لوں گا بھائی گلاں چھانٹ کے لکھنیاں۔ اس وقت اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کرائیں اشارہ کر کے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، اس زبان تو سوائے حق دے کوئی نہیں نکل۔ دنیا دے گواہ جھوٹے بھی ہوندے ہیں، یہ اللہ دا مقرر کیتا گواہ، یہ کہدا ہے ساڈے عملاں دی کوئی نہیں، ایویں حاضر ناظر دے چکراں نہیں پنا چاہیے۔ اللہ ستار ہے، انہیں ساڈے عیب ٹکے ہے، وہ کسے نہیں وکھاؤنا چاہتا، بلکہ قیامت دے دن جدوں نے مہربانی فرماؤنی، حدیث پاک چاہتا کہ نجوا کرنا، جنہاں دا پردہ رکھنا نا، اللہ مینوں تو انہاں تو کرے، ننگیا نہیں کرنا، جڑے ننگے کرتے گئے وہ ذلیل ہو جانے، کیا کر جنہاں دا پردہ رکھنا انہوں نے اللہ پاک نے پردے چ بلاونا اور بلا کے آکھنا کہ تو آ بھی کم کیتا، آ بھی گناہ دے جتلا دینے ہیں، بینوں وہم نہ رہے بھی رب نوں پتہ نہیں۔ اس سے اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے سمجھو گا کہ میرے اگے پیچھے سجے کھبے دوزخ، ہن نار ہی نار ہے، بچن دی کوئی صورت نہیں۔ تے اللہ پاک بعد کہو گا جتلا تینوں دتے ہے، مگر جس طرح دنیا تیرا پردہ رکھا کسی نوں پتہ نہیں لگا، ہن بھی میں پردہ رکھا، کسی نبی نوں خبر نہیں ہوئی، کسی فرشتے نے تیرا حساب سامنے نہیں لیا۔ ہاں اس پاروں عمل بخاوے کسی نوں تے ستاری دے خلاف ہے، نہ نبیاں نوں بخاوے تو جانے پردہ ہی ٹوٹ گیا ساڈا، ننگے ہو گئے، اللہ ستار نہ دے۔ عملاں دی گواہی نہیں، حق باطل دی گواہی۔ شاہد کی ہے کہ اگر تسی پوچھنا چاہتے تھے بے صحیح کی اور غلط کی ہے، یہ کرائٹیرین جڑا کسوٹی، جی کھرا سونا وکدا کھوٹا فیصلہ کر دینا، کسوٹی دس دیں کسایاں پتہ لگ جاتا بھی یہ چمک سونے دی ہے کہ نہیں۔ اللہ دا رسول جڑا اس بارے کرائٹیرین، شاہد دا معنی کی ہے وہ معیار ہے، وہ حق دسو گا کیا صحیح ہوا غلط ہے۔ یہ منصب صرف اللہ دے رسول دا، اور کسی دا نہیں، ہور نہ کسی تے وہی آؤندی ہے۔ جنہیں بھی امت دے اندر بھی کئی لوگ آتے ساڈے تے کشف ہوندا، ساڈے تے الہام ہوندا، مگر وہ آپ بیچارے اپنی حقیقت نوں جانتے۔ صاف کتاباں لکھ دیتا، بڑے بڑے صوفیاء نے لکھتا کہ کشف و الہام ظنی، یہ ایویں اندازے دی گل ہے، کوئی پتہ نہیں آواز شیطان دی ہوے تو اسی انہوں خدا دی سمجھے شک، اس تو نہ حجت ہے نہ قطعی ہے۔ اللہ دے رسول دا کلام جیسا سورہ جن چایا جدوں اسی وہی اتارنے ہیں جبریل علیہ السلام دے اگے اور فرشتے رسد گارداں ہوندیاں فرشتیاں دیاں کہ کوئی شیطان ملاوٹ نہ کرے، یہ چوری نہ ہو جائے ٹیلی فون اللہ دے رسول نوں جیسے دین دے اسے بھی کھڑے رہندے کہ دین اللہ دا انہیں ٹھیک پہنچاتا، جدوں پہنچ جاتا پھر پیرا ہٹدا، یہ وہ شہادت ہے۔ ایسی گواہی اللہ دے نبی دی ہے کہ دین پھر حجت اور یقینی فیصلہ ہو جڑا اللہ دے رسول نے کرتا۔ تاد اللہ پاک نے فرمایا اور رسول اللہ تو بعد امت دے بھی ذمہ لگا کہ تسی ہن حضور تو حق سمجھ لیا، انہوں ہن دنیا دے ایک ایک کونے تک پہنچاؤنا۔ جدوں بھی کسی مجلس جھگڑا ہوئے کہ سود ٹھیک ہے کہ نہیں، تسی بولو کہ کدے کوئی فیصلہ نہیں دے پھر دے جڑا رب دی طرفوں آیا سی انہیں آکھیا سود حرام ہے۔ بے پردگی دا جھگڑا پوے بے عورتوں نکراں پہنائیے کرا، اللہ دے رسول دا حوالہ دیو کہ جڑا شاہد سی انہیں کی شہادت دیتی ہے، وہ گواہی دے گیا کہ لوگوں عورت پردے چ رہن دی شاید، یعنی ہر معاملے جو ہدایت ہونا چاہیے، کون شاہد ہے، کون بیان دے گا کہ حق اور باطل کی۔ مسئلہ تو صحیح ہے سی جڑا امت دا بھی کام ہے، نبی دا بھی کام ہے کہ کوئی ایک شے بھی نہ چھڑ کے جائے جہدے بارے اعلانیہ نہ دسے، اعلان حق سمجھ لو شہادت دا ترجمہ کہ وہ کام ہے ڈکلیئر کرے، پروکلیم کرے، جہان دے سامنے دعائی دے دے کہ لوگوں صحیح آ جائے غلط آ، عمل کرنا کرو لوگوں کی اپنی قسمت ہے، کسی شے چ بہام نہ چھڑے۔ اور اس سے اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے دین پہ چھڑ کے چلے آیا اتنا روشن کہ لیل ہا کنہار ہے، وہ رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ حالانکہ دنیا کی دن رات فرق ہے، رات میں روشنی نہیں ہوندی یا مدھم ہوندی، دن بہت۔ فرمایا نہیں تمہوں جڑا میں ملت بیدار تے چھڑ کے جانا، یہ دین بالکل واضح اور روشن، اتنے اندھیرا کوئی نہیں رہا۔ اس تو اللہ پاک فرمایا رسول شاہد ہوں، شاہد کی یعنی دنیا دی عدالت اور لوگوں کے سامنے جنہیں بیان دینا کہ لوگوں تواڈے جھگڑیاں دا حل آ، انہاں سارا چ حق اور باطل ہے، یہ صرف اللہ دا رسول ہے، مبشرا و نذیرا۔ اور اس تو بعد یہ بھی انہیں کلیئر کٹ لوگوں کو سمجھا دینا بھی یہ دونوں رستے جڑے انہاں دا انجام کی ہے۔ اگر نیکی تے چلو گے تو خوشخبریاں دنیا چ عزت حکومت برکتاں رب دیاں تے آخرت بھی جنت، اور اگر یہ خلاف چلو گے دنیا چ بھی ذلت اور رسوائی، دشمن تہاڈی گردناں تے مسلط ہون گے، کافر تہاڈے ملکاں چ آ جان گے، جتیاں مارن گے، دنیا چ بھی ذلیل ہو گے اور آخرت بھی عذاب۔ بشیر اور نذیر یعنی دونوں چیزاں کھول دے، اچھے کاماں دا نتیجہ پھر آ پھل بھی دسنا چاہیے، ترغیب شوق تے پیدا ہوگا جب کوئی اچھا نتیجہ دسو گے۔ میں نہ کتاب پڑھو پہلا ترغیب دینا بھی چاہ مروں گا، یہ وہ حصہ جنہوں تبشیر کیا جاتا، بشارت دینا
کہ میرے حکماں تے عمل کرو گے اچھے پھل ملن گے، اور نال انذار بھی کردا کہ آ برائیاں جڑیاں انہاں دا نتیجہ برا نکل وداعیاً الی اللہ بإذنہ، نال فرمایا اللہ دی طرف بلاؤندا اللہ دے اذن نال۔ ایک اذن جڑا تکوینی ہے کہ میں انگل بھی ہلا رہا ہے بھی اللہ دے حکم نال ہلا رہا ہے، کوئی گال بھی کر رہا ہے اللہ دے حکم نہ کر رہا ہے، حکم تو مطلب اجازت ملی اللہ دخل نہیں جلال اللہ کر لا، یہ تکوینی ہے، ایک تشریح ہے کہ باقاعدہ ਉਹਦਾ اناؤنس کیتا جائے اور کیا جائے کہ تینوں اجازت ہے تو کرے، نبی تو سوا کوئی بےدنے نہیں ہوتا۔ میں بھی تقریر کردا مینوں اللہ دا اون جام حکم ہے قرآن دی دین دسو، میرے لیے کوئی علیحدہ اعتراض نہیں آئی کہ مولوی صاحب تہاڈا رہبرم کر رہا ہے، مگر رسول کی ہے داعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ دی سینکشن نال پروانے نال وہ دنیا نوں دعوت دیندا، اس نے وہی گل دا منکر کافر، میری گل دا منکر کافر نہیں، کسے نہیں پسند ہوندی کہدا نہیں مولوی صاحب میرے نہیں آؤندی، کافر نہیں۔ اور تے میں ایک بات کئی باری دہرائی پھر دہرا دیا کیونکہ اوپر مغز ہے، ٹھیک ہے وہ بعد شخص گمراہ ہو گیا مگر بات بڑی بدنی۔ حکیم نور الدین پیروی جڑا مرزا غلام احمد دا پہلا خلیفہ وہ دی گل کہ جس زمانے جو مسلمان ہی سی اور ایک بہت بڑے عالم دین مولانا عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، فارغ ہوا، کوئی حضرت نصیحت کرو تو مولانا نے فرمایا کہ خدا نہیں بننا رسول نہیں بننا۔ تو نور الدین نے پوچھا مولانا یہ کیڑی گل تسی کی، خدا کون بنتا تو رسول کون بنتا؟ آپ نے فرمایا کہ جڑے لوگ کوشش کرتے کسی کام لی مگر انہوں کی خواہش کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا، فیل ہوندے، دن رات ہی کرنے، کاروبار کیتا نفع نہیں گھاٹا پی گیا، اور کوئی محنت کی نہیں نتیجہ ساری توقع کے مطابق نکل، اتنے ایک بیماری پیدا ہو جاتی جی عام ہے ڈپریشن، بالکل لوگوں کے دل ٹوٹے تے غمگین تے بیمار، یہ کیوں پیدا ہوتی؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سمجھا کہ اسی خدا سی یفعل ما شاء، جو چاہتے سے وہ کر لیں گے، ہویا نہیں تو فرمایا خدا نہیں بننا، اگر کوشش کی ہے نہیں نہ نتیجہ نکلا تو غم نوں نیڑے بھی نہیں آن دینا، یہ سمجھانا تو خدا سی فعال لما یرید کہ جو چاہتا سی وہ کر لینا، تو بندہ نہیں ہویا جو رب نے اپنے حکمہ نہیں ہون دیتا۔ بڑی پیاری بات جڑی سارے کاموں کا علاج ہے کہ تو کتھوں فرض کر رہا سی جو میں چاہاں ہو جانا، تو خدا ہے، تو اپنی کوشش کی اللہ دا اجر دے دوں گا اگر نیک کوشش ہے، مگر تینوں یہ غمگین ہون دی لوڑ نہیں، تو اللہ نہیں، اس تو فرمایا اللہ نہیں بننا، یعنی کوشش دے باوجود بھی اگر نتیجہ تیری خواہش کے مطابق نہیں نکلتا تو غمگین بالکل نہیں ہونا۔ غمگین ہونا دستا بھی تو سمجھدا سی میں خدا سی ہونی چاہیے تھی گل کیوں، ہٹ جا خدا نہ بن، جو انہیں کیتا وہ راضی ہو جا، اور رسول نہ بن، یہ بھی بڑی پیاری بات۔ اے ختم نبوت دی جان ہے، اینا نہیں ختم نبوت کوئی نانا نبی رکھے، ہن 99% مولوی نبی ہے، اور نہ نہیں اپنا نبی رکھ دین مگر نبی کا منصب نہ سنبھالیا کہ میں کیا کیوں نہیں لوگوں نے منیا، کافر کہیں دے۔ فرمایا تو رسول نہ بنی کہ تیرا مسئلہ نہیں کہ نے منیا، کافر کدی نہ انہوں آکی، تو نبی نہیں کہ تیری گل کا انکار کرتا کافر ہو گیا۔ اے منصب صرف اللہ دا، کیوں داعیاً الی اللہ بإذنہ، وہ آپ نہیں بات کرنی کھڑا ہو گیا، انہوں حکم دے کے کھڑا کیتا کہ اے حکم تشریح ہے، یہ نہیں جی نیکاں بدن سب نو اذن نہیں ہے، وہ نہیں گل ہے، وہ تقدیر ہے، یہ تشریح ہے کہ حکم آیا کہ تو اللہ دے دین دی تبلیغ کر، قم فانذر، وہ اللہ دے حکم نہ کھڑا آیا، وہ پیچھے اللہ دی طاقت ہے، وہ نمائندہ اللہ دا، جی انہوں چلایا تو 1000 باری کہہ بھی میں اللہ نو مننا تو پکا کافر ہے، اولئک الکافرون حقا۔ اللہ نے آکھا جڑے اللہ رسول فرق کرنا چاہتے سورہ نساء ہے کہ اللہ نو مناں گے رسول نو مناں پکے کافر، اللہ تیرے نال ڈائریکٹ آ کے گل کرنی، اللہ نے یہ نہ کیتی ہے کہ من میں ہوتے رسول اللہ فقد تعالیٰ، جڑا رسول دی مندا رسول دی کدی مننی، وہ بشر ہے، وہ اللہ دی من رہا، اللہ انہوں کہہ رہا تو تد کہہ رہا، تد اللہ پاک نے فرمایا کہ وداعیاً الی اللہ بإذنہ، یہ عام عالم نہیں کہ جی چاہے منو نہ منو، یہ اللہ دے حکم نہ دعوت دے رہا، یہ پیچھے اللہ کہ اللہ کہہ رہا انہوں کہہ نہ منیا تو تسی اللہ دے بھی منکر تے دین دے منکر۔ وسراجا منیرا، اے وہ تعریف ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی جڑی ہور کسے نہیں آئی، سراجا منیرا، کیسا آفتاب عالم تاب ہے کہ جہان نو روشن کروں۔ سارے چ بڑی بحث چل رہی ہے، لوگ روز کھپتے رہتے کہ رسول نور ہے یا نہیں نور، بندے ہو خدا دے نور تے بڑی کٹیا شاید ہے، منیر خود بھی بہت روشن، انارا ینیرو مبالغے دا سی، بہت بڑا نور ہے، جت تو بڑا نور ہو ہی نہیں سکتا، اور جہان نو بھی منور کر رہا میرا، یہ نہیں کہ اپنی ذات تک روشن ہے، جہان نو روشن کر رہا ہے، یہ پروں دنیا چانن نہیں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ یاد خاکش بروئے دار، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش نصفہ۔ اقبال آندا دنیا جتھے تینوں روشنی نظر آتی ہے، پاویں وہ کافراں چ ہے پاویں مسلم، جتھے تو وینا کہ کوئی اچھی گل انہاں ہے گی ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ یاد خاکش بروئے دار،
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਅਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਗਾ, ਅਖੀਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ ਪਤਾ ਯਾਦ ਨੂਰ ਮੁਸਤਫਾ ਉਰਾਬਾਦ, ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਨੂਜ਼ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ ਮੁਸਤਫਾ, ਜਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨੂਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਤਬਾ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਕੁਰੂਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਨਾ ਹਿਫਜ਼ਾਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਮਤੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰਨਾਤਾ ਔਰ ਕੁਰਤਬਾ ਗਏ ਈਸਾਈ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਸੌਂ ਗਏ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਖੂਬੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਨ ਔਰ ਇਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸਿਰਾਜਮ ਮੁਨੀਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂ। ਆਫਤਾਬ ਹੈ ਆਰਮਤਾਬ ਫਾਰਸੀ ਤਰਨਾ ਕਰੋ, ਕੈਸਾ ਆਫਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੂ। ਔਰ ਉਲਮਾ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਨਵਾਬ ਸਿੱਦੀਕ ਹਸਨ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਦਾ ਕਸੀਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕੀ ਲੜਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਜੀ। ਯਾ ਰਸੂਲullah ਕੋ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੋ, ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਨਿਦਾ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਦਾ ਇਸਤਗਾਸੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ। तो ये इस्तिगासे की निदा करत है, मगर मुहब्बत रखिए दिन असीं मैं रसूल करीम अलैहि सलाम के मुकाबले होर कहदा ना लाना। मैं ना खुतबात बहावलपुर छपया तो शुरू नात नज़म जी है हाफिज़ अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह के बारे, वो उन्होंने ए हाफिज़ चरियाँ नेकियां कह के निरा अरबी चो या कह के सारा खिताब किया। कोई तुहाडा इरादा भी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब सुन दे या सुनाना, क्यों नहीं तुसीं इस गल समझते कि जो सलात तो सलाम होंदा ये अकीदत का आधार है, ये सुन सुनाउण दा कोई दखल नहीं। ये असीं इकबाल की शान जो दिन आउंदा अखबार लिखदे ए अल्लामा ए कायद आज़म, इसका कोई हल नहीं। बिल्कुल ये मुहब्बत अकीदत तो आप फरमाउंदे नवाब साहब रहमतुल्लाह अलैह लफ्ज़ की है उस कसीदे दा, तो रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाउंदा या अय्युह शम्सुर रफ़ीउ मकानु आज़ाद बे नूर कसाहतुल गबराई, ए ओ सूरज जिहदी शान बहुत बुलंद, आपने क्या आप ऐसा आफ्ताब है या अय्युह शम्सुर रफ़ीउ मकानु, दुनिया का सूरज भी कोई शह नहीं, गर्द भी नहीं, बहुत ऊंचा मकाम है। आज़ाद बे नूर कसाहतुल गबराई, ये पूरी तारीख दुनिया जी से अंधेरा कुप सी तेरे नूर ना चमक उठी, हर जगह रोशनी फैल गई। इस तो गल्लां जड़ियां बहाम पारो ना, गल खोलनी ना, उन्होंने कोई पूछे पलो मत तुसीं किदां दा नूर मनाउणा चाहुंदे, रसूला आदम दी औलाद नहीं, इंसानां चों नहीं, ये भी नहीं मुनकर हो सकते, की करनगे। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह लिखते एक बीकानेर च शख्स पैदा होया सैयद सी, उन्हें इनकार करता कि रसूलुल्लाह जड़े ने उन्होंने पैदाइश ही कोई नहीं हुई, फुर सुंघाया सी आके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, उस आप की विरासत हुई है, अब्दुल्ला का कोई दखल नहीं। मौलाना पूछने लगा मौलाना हजूर के बशर होने की दलील है, तो आपने बोला तुसी कौन जी, कहने लगा सैयद, कि औलाद है रसूलुल्लाह, उन्हें आख्या शायद तुहाडा वजूद ही रसूलुल्लाह के बशर होने की दलील, तुसी बशर नहीं तो बशर जम कितों पै फिर। इस तो बशरीयत का इनकार करके जिवें मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह फरमाउंदे फतावे निरा ही काफिर है जड़ा बशर कुरान का मुनकर है। तो जे दूजिया पूछा जाए भी तुसीं ये मनदे कि नहीं भी हजूर च अंधेरा कोई नहीं सी, ऐब कोई नहीं सी, नक्श कोई नहीं सी, सिर तो पैरों तक साफ पाक सी, दुनिया के रहबर पेशवा, ये नूर नहीं हुंदा, चानन नहीं, कुरान नूर है, तौरात नूर है, रसूल अल्लाह दे नूर है, इस नूर का इनकार ना करो। हैं ये तो नूर है युखरजु मिनज़ ज़ुलुमात इला नूर, नबी आउंदे अल्लाह के हुक्म नाल अंधेरियां चों कढ के रोशनियां लियाउंदे भी है। और ये जिहड़ा हाशिया जे वो तुसीं पढ़ो मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी जिथे जिथे नूर की गल है, यो मुराद है कि आप भी तालीम की बरकत नाल कुफर छट गया, जुल्मत दूर हो गई, बिल्कुल हक गल। मगर मौलवियां का काम तो चलता जे बात गोल मोड़ रहे खुले ना बे नूर की है तो बशर की है, वरना खोल के दोनों पुछ लो, जो दोवें एक गल चना मेरा नक कट गल दोवें एको कर रौला पाई गल। मैं असीं नूर नहीं मनते, असीं बशर नहीं मनते, हालांकि दोवां नूं पता है बशर भी है और बशरां च हुजूर मुमताज बिल्कुल। जिन्होंने दसिया ना बे सारे दरख्त का फल आखिरी जड़ा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, इस तो बाद अल्लाह ताला ने नबुव्वत बंद कर दी, सिराजम मुनीरा रोशन बिल्कुल दुनिया को रोशन किया, आप दे जरिए पूरी दुनिया चानन है। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम जैसी नेमत जिहदा कुरान तुसीं पढ़ लो, अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतां कीतियां, गिनियां नहीं जानियां। साह सारा नेमत साह ही जड़ा अंदर नूं सही जांदा ते बाहर नूं आउंदा, ये दो नेमतां ते एक सांस हैगी। जिन्हों का रुक जाता दमा हो जाता उन्होंने पुछो, जिन्हों का आता नहीं बाहरों किदां फिर लवाउंदे आ मशीनां जियां भी साह च आवे, गिने नहीं जाते ना। मगर कुरान पाक चला ने मन नहीं एहसान नहीं किया सिवाय दो मौकों से, दो भी असल से की
بل اللہ یمن ہداکم للایمان، ایک تھا کیا ہے اللہ دا احسان ہے کہ انہیں تمہیں ایمان دی ہدایت دیتی، ایمان ملیا یہ احسان ہے وہ، دوجے تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ بھی اللہ دا احسان ہے کہ تہاڈے چ ایک عظیم الشان رسول بھیجا، رسول تے ہدایت ایک ہی ہے، پھر رسول اللہ آئے تے اسلام ملیا، اے احسان جتایا ورنہ احسان نہیں جتایا، ذکر کیتے اب تانوں رزق دیتے ایسا من نہیں کیا، من جڑا نا کہ میرا احسان ہے تہاڈے تے، تو اللہ دے رسول دی آمد ہے کہ انہاں دے ذریعے ایمان دا ملنا، ایک سورہ حجرات ہے، ایک سورہ جڑی آل عمران ہے، انہوں احسان کیا، اور واقعی احسان ایسا جس تو بغیر ہر شے بیکار ہے، تسی زمین آسمان دے مالک بن جاؤ نا، قارون دی طرح تہاڈے خزانے ہو جان، پوری دنیا دی سلطنت تہاڈے کول ہوے، دنیا ذرا بھی تنگی نہ آوے، مگر ایمان نہیں تے تہاڈی موت جڑی جانور تم بدتر، جانور تو بھی تہاڈی زندگی بری ہے اگر ایمان پھلے نہیں، اور ایمان ہے گا تو کچھ بھی نہیں، دکھ رہن بیماریاں رہن بھکھا ننگا رہے آدمی، بھئی اس تو بڑی دولت تو کی جانا، بیچارے سینے چ رسول اللہ دا نام ہے، اور اینوں کھونا چاہتے ہیں، مشرق مغرب دشمن لگے ہے کہ اینوں چھین لو، یہ مسلمانوں تو کھولو ہے، اے ساریاں سکیماں جڑیاں کہ آغا خان نوں نظام تعلیم دے دیو، جہاد دیاں ایٹاں کر دیو، روشن خیالی اعتدال پسندی، بے روشن خیالی اعتدال پسندی اداں ہی ہے جویں تسی کفر دا نام اسلام رکھ لو، روشن خیالی اعتدال پسندی دا کون منکر ہے، مگر وہ دین تو باہر ہے، دین نوں تسی آندے وہ ہے نہیں کہ اسی نویں کچھ دینا چاہنے، کفر نوں تسی جاہلیت نوں آندے جے دین نہیں، دین وہی ہے جڑا اللہ دا رسول نے دسیا، وہی روشن خیالی ہے، وہی اعتدال پسندی ہے، وہ میزان ہے، ترازو ہے جو ہر شان تول کے دسی گئی اینی آ چاہیے نہیں، وعدہ کٹا ہے یہ تو زیادہ اعتدال اور کتنے چاہیے، مگر ظالم یہی چاہتے ہیں، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، پوری دنیا لگی ہے، اور یقین جانو یہ سارا تو بڑا ہتھیار ہونا کو جڑا انہوں پلے بنے ہو اج رسول اللہ تے حملہ، قرآن تے بھی اینا نہیں، نہ اسلام تے جنہ رسول اللہ تے، اینا انہوں ظالمہ نے لٹریچر لکھا، بڑے بڑے پڑھے لکھے، ولیم میور جیسے مارگیولیوس جیسے ورڈسورتھ بڑے بڑے سیرت تے کتاباں لکھیاں، اور اینا پڑھیا انہوں نے ساڈے دین نوں ساڈے عالماں تک نہیں پڑھا، سب روایتاں کھنگال چھڑیاں سی، مگر نیت بات ایسے طریقے نہ لکھی ہے کہ پہلا لوگوں کے دلوں سے جما دیو کتاب جو پڑھے بھی یہ غیر جانب دلول بڑے بے ایمان زہر جڑا اتنے شوگر کوٹڈ کی پہلا آدمی پڑھتا یار انہیں انصاف نہ کوئی بھی نہیں لکھتا، حضور کی تعریف کریں اندر چلدیاں پھر آپ دیاں جنگاں آپ دی بیویاں آپ پھر وہ اداں پھر لے آؤ گے ہولی ہولی، جدوں کتاب ختم کروں گا بندہ سمجھوں گا کہ رسول اللہ تو بدتر اس دنیا ہویا کوئی، نعوذ باللہ نہیں، کافران ادا زہر، اور یہ یونیورسٹیاں پڑھاؤندے ہیں ادھر جاندے لڑکے تو انہوں نے یہ سیرت کی کتاب عالم ہے وہ مستشرقین عربی دے حدیث قرآن دے ماہر، ایک ایک آیت حدیث کا انہوں نے پتہ، مگر زہر پھیلاؤں اس تو اصل گل جی حفاظت تسی کرنی ہے جنہوں سمجھنا، میں سمجھنا اگر میرے خطبے تو تمہیں کسی ایک نو بھی توجہ کہ رسول اللہ دی صحیح سیرت نو پڑھنا، اے دین بچاؤں دا طریقہ ہے کہ اپنے نبی نو شروع تو آخر تک صحیح سمجھو تاکہ شیطانی وار نہ چل سکے، اور ایڈا خطرناک ہے، میں مولوی صاحب نے کہتا کہ انہوں نے اگلی باری نے کتاب لیا آپ بیتی، ایک کس لکھی مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن مجید دی انگریزی تفسیر لکھی بہت بڑی، انہاں عیسائیاں کافروں دے سارے حوالے بائبل در دے کے انسائیکل پہ بہترین کسے کافر نو دینی نہ، یہ ادھر اپنے جڑے مسلمان گئے انہاں بچوں دیو کیا مولانا دی تفسیر کو رکھو ہے تمہوں یہ کفر کدے لے نہ ڈبے، انہوں دا اعراض انہوں دے ہتھیاراں نہ کیتا کہ کہڑی گلاں تسی اسلام تے حملے کر دے، اردو کی تفسیر مائی مولانا اپنی آپ بھی لکھ دے، ایڈا خطرناک حملہ انہوں دیا کتاباں پڑھ دے بڑا پڑھا لکھا فلسفے دا عالم کافر ہو گیا، سچ مچ کافر ہو گیا کہ کوئی اللہ نہیں کوئی رسول نہیں، اس زمانے چ کتاباں لکھیاں دہریت تھی کہ خدا کوئی نہیں ایویں فرار بنیا، مگر ہدایت کتوں ہوئی ہے، آپ لکھدا ہے کہ جیسے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی لکھی اور پہلی جلد دی چھپی، میں دین نو تو کوئی نہیں سی منتا مگر شبلی دی نثر نگاری اور وہ ادب نو منتا کہ لکھنا بہت اچھا جانا، ایس پاروں میں کتاب لے لی، کوئی حضور نہ مینوں محبت نہیں، میں منتا سی کہ ظالم اور ڈاکو آدمی گزریا، نعوذ باللہ من ذالک، مگر کتاب جدوں میں شروع کی تھی جنہ چر ختم نہیں ہوئی میں بند نہیں کر سکتا، شبلی دے کرم نے موتی پروتے سی، میں مستی ہو گیا، اور جدوں مکی اس سے میرے دل سے نور چمک اٹھا، میں آخیا اس تو زیادہ مسلے اور اس تو زیادہ خیر خواہ دنیا کوئی جمیا ہی نہیں، اس ایک جلد دی برکت، وہ سارا انہیں آخیا جہاں بغض اور عناد انہاں کافراں نے پیدا کیتا سی، جہاں سب تو بڑا حملہ سی بے نبی نہیں ٹھیک جنہوں تسی منتے، سارا زہر اتر گیا،
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਿਸਰਾ ਨੁਮਾਨੀ ਭੌਂਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੁਮਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਦੀ 5 ਪੋਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲਾਂ ਛਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਭੌਂਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੁਮਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਨਿਸਬਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਮੌਲਾਨਾ ਲਿਖਦੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੁੜਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ کہ جدوں سیرت نبی مکی تے اکھاں دے سامنے آ گیا بے نہ حضور نے تلوار بےجا استعمال کی ہے. تلوار بھی ادوں برتی ہے جس طرح ڈاکٹر نشتر برتتا، جتنے بالکل پھوڑا خراب سی نا اتنے نے، ورنہ آپ نے ذرا برابر بھی کسی نہ ظلم نہیں کیتا. تو سیرت النبی چھوٹی جی گل نہیں، یہ صرف یہ نہیں بس موجزے سنا رہیے سایا نہیں سنتے، یہ چیزاں آ کے اسی سیرت نو خراب کرتا. یہ کچھ نہیں گلاں آپ دا کردار سامنے آنا چاہیے. یہ مظلومی دے دور چ ایک رائی برابر آپ حق تو نہیں ہٹے، کہ اقتدار بھی پایا، اور جب دنیا ساری دیاں گردناں آپ اگے چکیاں ادوں بھی رائے راست تو نہیں ہٹے. اور یہ بہت بڑا امتحان ہے. کئی لوگ غریبی دے زمانے بڑے نیک ہوں، مگر جب حکومت مل جاتی پیسہ لوگ ویکھتے بندے بدل جاتے، عیاش ہو جاتے. مگر اللہ دے رسول علیہ السلام دا دنیا تو جانا کہ اس دن بھی رسول کریم علیہ السلام دے کراٹا جڑا سی وہ قرض دا پکا، حکومت آپ دے قبضے سے، خزانے آپ کو آؤں دے، غریباں مسکینوں تقسیم ہو رہا ہے، مگر آٹا یہودی کو حضور نے قرض لے کے اپنی ذرا اس کو رکھ دی گرو. مسلمانوں نے نہیں دسیا کہ میری تسی امداد کرو، یہ بھی نہیں احسان لینا چاہیا میں دین دس کے نہ کوئی نہ آخا میرے گھر دن آٹا دے. بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیسے دے کے اس یہودی کو آپ بھی ذرا چھڑائی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھانا تھا. جڑا بدنیت آدمی نہیں مننا چاہتا وہ کس کو علاج ہو سکتا، انہوں مار رب دی بگی ہے. مگر رسول اللہ دی زندگی نے ایک شخص پڑھے بے بیویاں بچیاں جی پہ کے آپ اللہ تو غافل نہیں ہو، یعنی انہاں برابر ہے ہر شے نوں رکھیا توازن کہ بیویاں جی بیٹھے چینی محبت اور پیار ہے. بے کافر انہوں تہمت دے طوراں دے کہ رسول اللہ تے اذان مری سی، پیار کرتے سی، بوسے لیندے سی، فلانی گل. اور کتےو یہ رسول اللہ نے نمونہ دیتا بھی گھر دی زندگی بھی ایسی صاف ستھری ہونی چاہیے، محبت پیار دی ہونی چاہیے. یہ اگر تسی آندے مسیح علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اسی انہاں دے عذر نو نہیں جانتے بھی اسے کی کمزوری سی انہاں دی یا نہیں سی انہاں نوں موقع ملیا، ورنہ کوئی نمونے دی شے نہیں. اگر نمونے دی شے ہے تو سارے عیسائی شادیاں چھڈ دیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی سنت تے عمل کرو تاکہ ایک صدی جی تسی مر مک جاؤ سارے. کیوں پھر اس سنت نو چھڈیا؟ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اختیار کرنی پئی بے نہیں اوراداں بھی جنو بیویاں بھی رکھو. مگر یہ بیویاں آپ اللہ تو نہیں ہٹا سکتا. حدیث پاک چاہتا جدوں اذان کرنا پئی نا اینے کڑے ملے ہوندے سی، اذان کرن پئی اس طرح سانوں جھاڑ کے اٹھ کھلوندے سی جویں جانتے ہی نہیں بھی کون عائشہ تے کون. یہ صرف وہ بندہ کر سکتا جہدے چ اللہ نے بیلنس رکھیا. اللہ دی یاد بھی سی، خلق خدا نہ مدد، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں تعارف مشدد کا. اشد والا حرف تمہیں پتہ پہلے نہ بھی لڑائی کا اگے بھی مشدد حرف ہے. وہ مثال دے کے شاعراں دا اتنا ہی، ایک پاسے رب نہ جڑے سی ادھروں کلام آ رہا، دوجے پاسے خلق خدا نہ جڑے انہوں کنوے کر رہے پہنچا رہے. تو سیرت دے بارے مولانا ماجد لکھ دے اگر وہ جلد نہ ملتی، اور میں صرف یہ شوق نہ یارے جی نثر چنگی ہوں نہ پڑھتا، حالانکہ بہت سی میرے دل چ رسول اللہ دے، مگر کتاب مکی تو دنیا ہی نمی سامنے سی. کتنے سی ڈاکو سی، کتنے سی ظالم، یہ تو زیادہ بھی رحم دل کو جمنا. تلوار نو بدنام کرے، تلوار کی کیتا جی؟ ایک ڈاکو دی تلوار ہے جہاں ظلم کرتا، ایک ڈاکٹر دا نشتر ہے وہ کوئی چھڑا ہوں جہاں لوگوں کے ہاتھ پیر وڈھتا، مگر وہ بہتری ہوں ورنہ سارا جسم گل گیا. تو سیرت نبی میں مثال دے طور پر دسیا، یہ چین نہ آس رہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیا مولانا آزاد کہ ایک شک مبتلا مسلمان آ گیا. آدمی جب پڑھتا سنتا رہتا پھر کوئی زہر سے وڑ جاتا دماغ. انہیں آخیا ابن تیمیہ میں تے اسلام دے بارے شک ہو. آپ نے فرمایا جا تو عالم آدمی ہے کوئی نہیں، اینی مجھے جا کے تو سیرت دا مطالعہ کر، قرآن بھی چھڑ دے اور ساری گلا سیرت پڑھ. اور سیرت پڑھنے تو بعد آیات ایمان بالکل ہے رگ رگ چرت. ہاں اس تو اللہ پاک فرماؤں سراجا منیرا، یہ ایسا روشن چراغ بھیجا بھی پھر بھی اندھیرا کسے رہ جائے تو دی اپنیاں کھانیاں، ورنہ اتنے روشنی روشنی. تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی بہترین نمونہ. اور رومی دی مثال جڑی میں شروع دیتی وہ بعد ایک اور شعر سنو، کیسی پیاری بات گلاں یہ مگر بیان کرنے کا انداز ہوں. ایک آدمی آتا میرے کو 1 روپیہ، دوجا آتا 10 روپیے، کوئی آتا 80 ہے، کسی 90. ہاں تو جی کوئی 100 کا نوٹ ہے انہوں پھر کہنے کی لوڑ رہ گئی میرے کو 80 بھی ہے کہ 90 سارے آ گئے. نام ہے احمد، نام ہے جملہ انبیاء. آتا جدو احمد کا نام لیا تو آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے آ گئے. وہ 1 تو لے کے 99 تک جڑے سی نا احمد کہنے سے آ گئے. عیسیٰ بھی ہی ہے، موسیٰ سارے علیہ السلام آ گئے.
نام احمد نام جملہ انبیات زاں کے ساتھ آمدن ود ہم پیش مات آندا جدو 100 ہاتھ آ گیا تو 90 تو آپ پیچھے گئے 90 پیچھے رہ گیا اور اس تو ہی رسول کریم علیہ السلام تو بعد نسخ ادیان دا اعلان ہو گیا کہ ہن کوئی آدمی اگر موسیٰ علیہ السلام دی پیروی کرے پکا دوسی جنت نہیں جا سکتا میری آمد تو بعد انہوں دی لوڑ ہے گی میری پیروی کرو لو کانا موسیٰ حیما وسیل اتبائی فرمایا تسی یہ کتاباں لئی پھر دے بائبل وغیرہ اگر موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات ہی زندہ ہوندے کوئی چارہ نہیں سی انہوں نے اس تو سوا کہ میرے پیچھے اور صحیح مسلم صاحب نے قسم کہا کے فرمایا کہ جدے حج محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا دی قسم ہے کہ جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا کہ وہ نبی آ گیا پھر ایمان لیا کہ نہیں مریا اور جنت کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا اس تو رسول کو چھوڑی دی گل ہے اور حد والی گل ہے کہ اللہ پاک نے یا ایھا نبی تو شروع کیا اے نبی عربی زبان دی خوبی نبی ہونا ہم مسلمان بچہ بھی بولتا مگر پتہ ہے گا بھی نبی کی ہے عربی زبان سے لفظ کی ہے 3 معنی تو باہر نہیں جنہاں بھی لغت تے کتاباں لکھیاں کسی آخیا دا مادہ اشتقاق اتوں بنیا مگر معنی 3 ہی ہے تیناں جی بننا اور سارے ٹھیک ایک نبوت ان تو نکلتا مرتفع من الارض نون بے واحدہ مادہ جڑا ہے کہ اونچی زمین سطح مرتفع باقی ساریاں زمیناں تھلے آ سب تو اونچی جگہ اس تو یہ معنی کی ہے جی قاضی وہ رفیع القدر جدوں رسول آਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪਾਰੋ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਪੱਲਾ ਨਬੀ ਕੋ ਕਲਾ ਪਾਰੀ رفیع القدر ਉਹਦੀ عظیم شان ਉਹਦਾ ਮਰਤਬਾ اور اس ਤੋਂ ਹੀ حدیث پاک صاحب نے فرمایا اللہ نے مشرق مغرب سارے دے نظر دوڑائی سب سے ناراض ہویا سوائے چند اہل کتاب دے وہ رہ گئے سی کلمے سے باقی اللہ نے نظر مار کے پھر دل ویکھے اور سارے دلوں تو دل جڑا پسند آیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جل اللہ نے چنیا اور آپ تے کلام اتارے اس تو نبیون بلند مرتبہ ایک معنی ہے دوسرا جے نباون سے کڈیے اور نباون تو کڈ کے پھر منیے کہ فاعل ہے یہ مفعول دونوں بن کہ جس کو اللہ خبر دیتا اور وہ اللہ کی طرف سے خبر دینے کا خبراں لوگ روز دے اخباراں والے بھی لکھتے ریڈیو والے بھی اناؤنسراں بول رہی ہیں یہ وہ خبراں نہیں نبی اللہ کی طرف آنے نبا العظیم وہ وڈی اطلاع دینا جی سمجھ نہ آئے سارا جہان ہی سمجھو فضول اور بیکار یہ ہی نہیں پتہ لگا تو دنیا تے کیوں آیا تو مرن تو بعد کدھر نہیں جانا تو تیرا خدا کی ہے تو نہ کی تعلق ہے اصل یہ خبر ہے جس کوئی تدے جتنے علوم اتو خالی ہے فلسفہ پڑھو سائنس پڑھو جہان دی لائبریریاں چڑھ جاؤ جہاں علم تو ہاتھ نہیں آ میں نا اجہل دے جاہل بھی نہیں بدترین جاہل دے تو علم کہڑا علم ہے کہ رب حق نہ نمائے جہالت ساری فرماؤں دے اور جڑا علم رب دا رستہ نہیں وکھاؤں وہ جہالت ہے کتاباں پڑھنے نہیں علم آدھے نبی اس علم دستا اور لوگوں اکھاں کھول دینا تو پیچھے ایک مالک ہی انہیں ایک مقصد نہیں بھیجا اس طرح چلیں گا تو نتیجے آ نکلے تو اگے آ بڑھنا یہ وہ اطلاع جن تو بغیر زندگی دی گڈی صحیح پٹڑی تے چڑھتی نہیں انسان تک صحیح انسان بنتا جن مبدا دا پتہ لگے آیا کتوں اللہ وہ پہچان ہو جائے کیوں آیا معاش کدھر جانا مات اے 3 ہی لفظ ہے مبدا معاش اور مات انہاں دی خبر سوائے نبی دے کوئی نہیں یقینی اور پکی اللہ دے رسول آ کے خبراں دے اس تو نبیون جس کو خبر دی جاتی ہے اپنی طرفوں نہیں علم باقی میرا تھوڑا علم سارا اقتصابی ہے مطالعہ کیتا استاداں کو سمجھا کو سوچا یہ کوئی پک نہیں صحیح سوچا کئی عقل منداں دا اختلاف ہے صحیح لب سکتے ہوں یہ عقل منداں دا رولا کیوں ایک عقل منداں دا کمیونزم ٹھیک ہے ایک دا سرمایہ داری نظام ٹھیک ہے ایک دا اسلام ٹھیک ہے عقل کچھ نہیں دس سکی یہ اس بارے ناکارہ عقل گو آستان سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں یہ کی کر دی ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ تھوڑا بہت راہ دس دی ہے نبی دی پہچان کرا دی بندہ پرخلا ایدوں بعد جڑا نا ہن گاہ قدم تم دے سود کیوں حرام ہے فلانا کیوں حرام ہے کیوں کیا نہیں ہن چلنی اتنے جی توں اپنی عقل نہ لب سکتا نبی آؤں ہی کیوں اتنے چپ ہو جا کے دے اخلاقی اثرات اور مضرات کی ہے فائدہ کی تے نقصان کی یہ نہیں لبنا بے ماں دماغ کھچا کی نقصان ہے دوسری بیوی نہ کیوں یہ کیوں کہانی اتنے چلنی ویکھن تو دونوں عورتاں یہ چپ کرا نبی نو پہچان لا پوری سوٹیاں بالکل دشمن بن کے پرکھلا کے بندے نے کدی جھوٹ بولیا یہ دیانتداری کسی نے شک ہوا جدو راہبر کا پتہ لگ گیا نا بے راہبر ٹھیک ہے اسی غیر ملکاں جانے یا کسی پہاڑاں وادیاں جانے ساری دنیا جانتی کہ نہیں اتنے گائیڈ لب دیں اتنے کا واقف وہ گائیڈ ایک بار پتا کر رہی بھی یار بندہ اچھا پھر وہ جدھر لے پھرے تری پھردا مڑ کے انہوں پیر پیر سے پوچھی گا یار کتنے لے چلے گائیڈ چ ہوا اس پاروں رہنما کا تلاش کرنا کہ سچا جھوٹا نبی یہ اللہ نے اجازت دیتی بالکل بحثاں کر لو مگر جدو من لیا نا کہ اللہ کی طرفوں ہون تو انہوں پیر پیر سے سمجھاوے بکرے دے گوشت کیا تصور دے کیوں نہیں ہو سکتی گل یہ نہیں ہونی جو انہیں کہتا انہوں مننا
اللہ دے رسول دی پیروی کرو تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا فرمایا کہ وہ علم ایکوائرڈ نہیں کہ انہیں سکھیا نہیں پڑھ پڑھ کے کہ جڑا صحیح بھی ہوں غلط، وہ بالکل انسپائرڈ ہے، اتوں آیا وہ دل تو اتاریا اور اتنے بولن والا اللہ لا یذل ربی ولا یشقی، نہ رب نو مغالطہ لگتا نہ وہ کدے بھلدا، ولا ینسا نہ مغالطہ لگتا نہ جان بوجھ کے مرائی مبتلا، وہ خدا جدو پچھوں بولے اور نبی وہی گل دسے پھر سے غلطی ہو سکتی کدی نہیں۔ معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، قرآن نے آخیا نبی نہ علم چ بھلدا، ضلالت کی ہے لفظ ایویں نہیں بیکار، ضلالت علم چ غلطی کہ گل نہیں سمجھ آئی غلط راستی، یہ ضلالت فرمائے بھی نہیں۔ دوجا بھی جانتا بوجھتا سب کچھ ٹھیک ہے مگر پھر نفسانی خواہشاں پاروں اپنے کسی نجائز مقصدی غلط کماں تے چل پٹک جانا، ہاں بدماشی کرنا لگ پینا، چوریاں کر، فرمایا نہ علم چ خطا کھاندا تے وما غوا، نہ عمل چ پٹکدا، جے علم اور عمل دی ضمانت دیتی پھر نہیں، نہ یہ علم چ کوئی خطا نہ دے عمل، پھر وہ پیچھے پکے ہو کے نہیں لگنا تو ہو رستہ کہڑا پھر دنیا کے گائیڈاں منتے جے کہ اتنے لئی پھردا یورپ کی سیر کراؤں وہ اللہ کے گائیڈ کا پیچھا چھڈ اس پاروں ہی سادی رحمت اللہ علیہ بوستان کے شروع فرماؤں گما شد کہ دنبال رائی نہ رفت، جڑا نہیں چرواہے دے پیچھے بھیڑ بکری چلی وہ پھر پھر جاندی جنگل بھیڑیے کھا جاندے، دریں باہر جز مرد دائی نہ رفت، جے سمندر چ وڑنا ہی نا دین لبن چڑھنا حق باطل عیسائیت صحیح ہے کہ بدھزم تے جڑا دائی ہے نا اللہ دی طرفوں دائی ہے نا اللہ جو اللہ کی طرف سے آوازیں دے رہا چپ کر کے وہ مگر لگ کساناں کے دین راہ برگشتان برفتن بسیار و سرگشتان، جڑے اس گل تو منہ موڑ گئے اور بڑے بڑے دانا افلاطون ارسطو ایسیاں غلطیاں کر گئے بیا جی یورپ دے عالماں دے کہ یار ایڈے بیوقوف سی کچھ نہیں عقل اکل، فرمایا کساناں کے دین راہ برگشتان، وہ لوگ جڑے صلاح تو منہ موڑ گئے کہ نبی مگر نہیں لگنا سانوں آپ بڑی عقل ہے، برفتند بسیار و سرگشتاں بہت گھومے پھرے تو بڑا انہیں زور لایا تو بڑی بڑی کتاباں لے گئے مگر بالکل پاگل مجنون اور دیوانے ہیں، کوئی صحیح گل نہیں ہونا لگا۔ اس تو رب کا کرم ہویا جی دنیا چ روشنی لی سورج چند بناتے نا، یہ نبی جڑے روحانی دنیا آفتاب اور مختاب ہے، سورج اور چند جے نہ آتے دنیا کو نیرا ہونا، جتھے جتھے کوئی آیا آدم علیہ السلام تو لے کے کسی دی تحقیر نہیں کرنی، علیہم الصلاۃ والسلام سارے چوٹی دے سی تے نور، باقی پہلی جماعت والے استاد ہونا ہی دستا جی نہیں کوئی سمجھ سکتا، استاد کمی کوئی نہیں، بچہ نہیں نہ سمجھ سکتا، اگلا آؤں اگلا سبق پڑھاؤں، رسول اللہ نے آخری سبق پڑھایا جس تو بعد دین مکمل ہو گیا، کلیے سامنے آ گئے، ہوں جنہیں رہنا اس حدود کے اندر رہ کے ترقی کرو اجتہاد کرو، مگر اجتہاد پائی اختراع کا نام نہیں، جڑا بولتا اجتہاد کی ضرورت مطلب دین ترمیم کر امینڈمنٹ کر دو، حلال حرام کر دو، یہ اجتہاد آدھے، اور کس خبیث نے انہوں اجتہاد کیا ہے دین کا بیڑا کر کے، یہ تحریف کہو کہ تسی دین بدلنا چاہتے، اجتہاد تے بھی جو حلال و حرام ہو چکا انہوں نہیں چھیڑنا، انہوں لے کے پھر تہاڈے زمانے کے جڑے نویں مسئلے پیدا ہوئے انہوں کی روشنی کہ حلال نہ رلدا کہ حرام نہ، وہ حلال حرام ہی اگر ہلا دینے تسی، یہ اجتہاد کس ظالم نے کہنا، اسے تسی دین کا بیڑا کر کرنا چاہتے، ایک اختراع ہے تحریف ہے، ستیاناش کرنا چاہتے دین کا، دین نو سامنے رکھ کے وہ اندر رہ کے پھر سوچو کہ جو اسی کر رہے ہیں دلی اسلام کہڑا رستہ سامتا، تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں نے کہ ان کو خبر دی گئی، اللہ دی نبا اللہ اپنی طرفوں نہیں بولتا، اللہ اس کو خبر دیتا اور وہ پھر بعد لوگوں نے اطلاع دیتا، خبر دیا گیا اور خبر دینے والا دونوں معنی، اور تیسرا معنی نبی ہوں الطریق الواضح، اللہ نہ ہی عربی ایسا کہ سارا نبوت سمجھ آ گئی کہ نہ وہ شان کا کوئی ہونا، نہ وہ علم کوئی خطا ہونی ہے، تے نبی ان ایک معنی کیا طریق الواضح صاف رستہ، سڑکاں کئی ہوندیاں پگڑیاں کوئی اینو جاندی تکے کھاندے پھر ایک ایسی ہے موٹر دے کہ چڑھ جاؤ فوراً پہنچ جاؤ، اللہ نے نبی لی پھر رکھا عربی زبان طریق الواضح، اور صاف سیدھا رستہ لبنا دے نا جتھے نہ ٹھوکریا تے نہ بھولو گے، وہ نبیوں دا معنی صاف راستہ، یعنی لفظاں دے تین معنیاں دے وچ سارا دین آ گیا، اینو پاویں کوئی پروفیسر اور استاد جڑا عمراں بیان کردا رہے، گل تے اینی کہ نبی جڑا وہ نہ شان دا کوئی ہونا رفیع القدر ہے، نہ وہ علم چ غلطی ہونی کیونکہ وہ علم اپنا نہیں اللہ دا دیتا، اور نہ وہ رستہ جڑا وہ کوئی خامی نکلی، وہ طریق الواضح سٹریٹ پاتھ سیدھا رستہ ہے ہی وہ جتنے نبی چلیا، اور اس تو ہی رسول کریم علیہ السلام اپنے ہر خطبے کا آغاز فرماؤں دے کی کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رستے بڑے تو دنیا بڑے راہاں سے تری پھردی ہے، سب تو بہترین رستہ ہوا جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس باروں میرے ساتھی دوست جڑے ساڈے چوں ہی ہیں جنہیں اپنی عقل نہ سمجھا بھی یار کچھ چیزاں اسی بھی دین پا سکتے ہیں، وہ بدعت حسنہ کا نام تجویز کرے۔
اللہ رحمت فرمائے مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات اس فتنے کا بہت مقابلہ کیا، بہت مکتوب لکھے کہ میرے تو پہلے جڑے آدھے بلت اچھی ہوں پتہ نہیں یہاں کی کھوپڑی سے کتوں آیا، ظلمات بعض فوق دنیا بلت اندھیرے تے اندھیرا، یہ نور بھی ہو سکتا، نور ہوں تو نبی نہ دس کے جانا، جب نبی نے نہیں دسیا روشنی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں چمکتا سونا جڑا نظر آتا ہے گلٹ ہے، یہ بالکل تانبا سونا نہیں، سونا ہوں تو اللہ کا نبی پا کے کتاب جانا، یہ نہیں 700-800 سال گزر جان اور ایک کم نہ ہوئے تو بعد لوگ شروع کر کے اچھا ہی ہے نا، وہ اچھا کیا کہ تسی کیڈا بڑا حملہ کیتا کہ اللہ نے جڑا اعلان کیتا سی دین مکمل جھوٹا سی، رسول اللہ نے پھساؤن کوئی کسر چھڈی ہے، صحابہ نے چھپا لیا، کنوں تسی مجروح کرنا چاہتے، کتے حملہ کرنا چاہتے، جدو مکمل ہے نبی سارا پہنچاتا، صحابہ نے انہوں حفظ رکھیا، وہ دے چو لبو کہ مردہ مریا حضور نے کی کیتا، دن آیا کی کیتا، اگر اتوں نہیں ملتا تو توبہ کرو، یہ کوئی شے نہیں، یہ تہاڈی ناک شکل بیوقوف سمجھ لیے اچھائی ہے، اچھائی نہیں، اچھائی ہوندی تو اینا زمانہ گزر جاتا کہ رسول اللہ صحابہ اور نیک لوگ جڑے انہوں نے نیکی لبھی کوئی نہیں۔ ایک میں کلیے دی گل دستی، کلی کلی بدعت تے بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ اصولی گل کہ جو بھی کوئی کہنا چاہتا دین مثالاں دے مولوی صاحب تسی اینک لائی تہاڈے سامنے سپیکر ہے، سی ڈی بن رہی ہے، وہ ظالمو یہ دین ہے، یہ کون دین آندا ہے؟ کافر بھی برت رہا ہے، مسلمان بھی، یہ دین نہیں، یہ مسلمان کافر سارے زندگی کی سہولت واسطے نہ چیزاں ورتے، کوئی جہاز چڑھتا، جہاز سکھ بھی بہندا میں بھی بہندا، ثواب دا کام ہے، میرے نال کیوں رلے؟ انہوں آکھو آ دروشی پڑھا، نماز شامل ہو، آ طواف انہیں کرنا، وہ جاندا کہ یہ قربت اللہ، یہ اللہ کو راضی کرنے اپنے دین دے، وہ نہیں منتا۔ دین اور دنیا کی تقسیم الگ رکھو کہ جڑے کم صرف دنیا اچھی طریقے نہ گزار لی ہے وہ بے شک نویں نکلن، وہ آپ نے خود کہتا ان تمہارا امور دنیا دنیا کے کم تسی آپ بہتر جانتے، ان کا کوئی رولا نہیں، دوائیاں نویاں نکلن، ٹیکے وغیرہ کچھ نہیں، وہ بدعت نہیں آتی، بدعت ادوں آ جدو تسی کہو بیا کام کیتے اللہ خوش ہوں، یہ ثواب ملنا، رسول وہ کھانا پینا کہ اگر یہ دین ہے تو رسول اللہ کے زمانے جدو مکمل ہے گا، نہیں تو پھر تاری عقل کا قصور ہے، تسی غلط آندے جے، یہ کدی دینی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص نے پوچھا بے آدمی بجائے ذوالحلیفہ تو احرام بن مدینہ 5-7 میل ہے گا، گھروں ہی احرام بن لینا مدینے شریف، لبیک کر امام نے فرمایا فتنہ کا اندیشہ، وہ کہنے لگا کاہدا فتنہ، جو انہیں 5-7 میل پہلا لبیک شروع کر فرمایا 5-7 میل جدوں نے بدھا، شیطان نے انہوں کی سمجھایا کہ رسول اللہ نے جا کے ذوالحلیفہ تو احرام بدھا ناقص ہے، وہ کٹیا تو بدیا احرام بن رہا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایت پڑھی قرآن دی کہ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ کا طریقہ چھڈ کے طریقہ کر دے، پھر تہاڈے فتنہ ہی کو مسلط ہونا، یہ فتنہ بھی تیرا ایمان خراب ہو گیا، تو رسول اللہ دے کام نو کٹیا سمجھا، تو سمجھا مینوں کوئی اچھی گل لب گئی، اے توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ امام شاطبی علیہ السلام فرماؤندے کہ بدعت حسنہ والا بندہ 3 جرماں تو باہر نہیں ہو سکتا، یا اللہ نو جھوٹا آندا کیا الیوم اکملت لکم، اللہ نے غلط کیا، اجے تو بہت شیاں وچ پین والیاں رہندیاں سی، اللہ نے اگوں ہی کہتا مکمل، یا انہیں رسول نے آخیا کہ جڑا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرفوں جو اتریا پہنچا دے، یہ ظالم آندا بھی نہیں کچھ آپ نے لکا لیا سی، وہ ہن اسی کریت کے لب رہے ہیں، نویاں سانوں لبھیاں، یا یہ کہندا بھی دسیا سارا سی مگر صحابہ کرام نے پرواہ کوئی نہیں کی، وہ خائن نکلے انہاں حفاظت نہیں کی، گم ہو گیا تھی، جے تینے نہیں تو پڑھیا مان صاحب تو کدھروں نواں نسخہ کرنا ہے، یہ دین ہے، دین حضور دے زمانے وکھاؤنا پڑا، دنیا کی گل وکری، ٹریکٹر کر لا، جہاز کر لا، یہ کوئی گل ان مشاور اللہ رحمۃ اللہ نے بہت اچھے انداز سمجھاتا، اقترابات اور ارتفاقات زندگی آسانی نہ گزار لی کہ بیڈ بنا لو، پنکھے لا لو، یہ کوئی نہیں، کافر مسلم دونوں شریک ہوں، اقترابات اللہ دا قرب حاصل کریں کہ اللہ راضی ہو جائے جنت، یہ وہ کام ہے جڑا رسول مکمل کر گیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اقترابات دے شعبے نویں گل نہیں ہونی چاہیے، توبہ میری جے رسول مندے جے کہ آخری یا رب کی طرف رہ بریا ساری امت آ جائے رسول اللہ کی سنت جامع، اتنے سب کا اتفاق ہو جانا، اذان جو آپ نے دیتی ہے، جو بلال نے کہی ہے، جب وہ محضور ہے، وہ کہو گے سارے مان جان گے مسلمان، تسی ایک تو پھڑ کے منا سکتے جب یا امت چوں نکل یا رسول اللہ نے کم کیتا، تو جے تسی آکھو گے نہیں انہوں نے نہیں کیتا، ساڈے حضرت صاحب دسیا تو رولا تو پی گیا، تو حضرت صاحب نو منے گا دوجا نہ منے گا، اسے بھی انتشار ہوگا، 2 فرقے بن جان گے، پھر لکھ دتا جاؤ گا جڑی مسیتوں آواز آئے اپنی جتوں نہ آوے سمجھے بگانے، امت نوں ٹکڑے کرنے والی گل، سنت تو مشرق تو مغرب تک جمع ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے ایک ہو، وہ سارے جوڑو گے، ایک بنیاد ہے، رسولہ تو لب لیا جاؤ گا، بھی آپ نے فرمایا کہ اس تو اللہ دے رسول دے بارے ان نبی کیا، اے نبی کیا مطلب کہ عظیم الشان، اور اس میں ایک حدیث پاک میں ہوتا کہ پہلا جدوں رسول کریم علیہ السلام نے نبوت اللہ نے دیتی ہے، فرشتے آئے، ایک پلڑے چ پایا، ایک امتی پایا، حضور دا پلڑا چک گیا،
پھر 10 پائے، پھر 100 پایا، اخیر ہزاراں تک گئی، پھر فرشتے نے آخیا جے ساری دنیا بھی پا جاؤ گے نا تو رسول اللہ دا پلا چک جانا۔ یہ نبی دی عظمت شان ہوندی ہے بھئی جنوں رب چندا ایویں نہیں راہ پھر دینا۔ گل بنی ہے بھئی موسیٰ علیہ السلام اگ لین گئے تو نبوت مل گئی، یہ پاگلاں دی گل ہے۔ نبوت تے ادھر نہیں ملی سی جدوں جمیا بھی نہیں سی۔ اس ویلے اللہ نے وہی ماں نوں آکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہا دے تو اسی موڑ کے تیرے کو لے آنا وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو پیغمبر بنائیں گے۔ جنہوں بنانا ہوندا پہلے دن تو چن کے اپنی نگرانی پالدا انہوں۔ یہ ٹھیک ہے بے ایران اس کو جڑا کرایا جاتا یا انہوں اطلاع دیتی جائے بعد کی گل، مگر وہ جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کہا بڑی پیاری مثال کہ جیسے ڈوڈی لگتی ہے کسی پھل دی، سنگترا مالٹا تو اس ویلے عقل منداں دی نظر، مگر برتن چدوں آਉਂਦਾ جدوں پک جاتا۔ اس تو 40 سال کی عمر تو گھٹ نہیں نبوت ملی، 40 تے اعلان ہوندا، مگر تیار پہلا تو اور بالکل حدیث سے مضمون واضح ہے کہ وہ حفاظت نال پہلا ہی اللہ دا فرشتہ لگا، پہلے دن تو جمن تو لے کے انہوں نہیں دستا نہ مگر بچا کے رہ جاتا، کسی بری حرکت نہیں پائی۔ دیکھتا ہے معاشرہ سارا جڑا تاریخ ہے، شراباں پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ہر بدکاری ہو رہی ہے مکے، مگر اللہ دے رسول نے انہوں چیزوں ہاتھ بھی نہیں لائے، نہ کبھی بت کسی نے چھویا نہ یہ وہ اللہ دی حفاظت۔ ارے حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ جب فرمایا جدوں رسول اللہ کا دودھ چھٹا اس وقت اللہ نے وہ روح القدس لگا، اللہ کا فرشتہ نال نال سی، آپ کو کسی برائی چ مبتلا ہے، سیانت و حفاظت بچا کے اللہ جانا، پھر وہ موتی چمکدا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ جب اللہ نے آخیا موسیٰ نبی ہے تو، فرمایا تینوں بڑیاں مرلیاں تھانی گزاریا، بکریاں بھی چروائیاں ملک قتل تو بعد انٹھا، مگر ہے تیاری یہ لیے سی استناعت کر نفسی، لفظ دیکھو رب دے استناعت کر، میں نے تجھے اپنے لیے تیار کیا، ہن تک تیار کرتا ہے کام لینا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اب تو اس معیار مطلوب پر پہنچ گیا، جتھے نبوت ملتی وہ اسٹینڈرڈ پہ آ گیا، جا اعلان ہے نبوت کا اعلان کر، اس تو عظیم الشان اللہ خبر دے، پھر اللہ دی دتی خبر نوں لوگاں نوں دسے تے نال اعلان ہو جائے۔ ہن ہور طریقے کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں کہنا کئی رستے جی مرضی چلو، کئی آئے گھنٹہ کروں جانا ایسی چلے، نہ جھوٹھی گل۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جویں اقبال نے آخیا کہ بے تے نمی گرد صبر، ہاں حضور تو بغیر ہن ایک بھی رستہ نہیں خدا جاندا، صوفی ہوئے پاویں مولوی ہوئے پاویں درویش نہیں حضور دے پیچھے لگو گا ڈائریکٹ جہنم جاؤ گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھ دے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ورگے تو کسے جا کے آخیا جنید کچھ لوگ پیدا ہوئے جڑے آندے اسی جتھے پہنچنا سی پہنچ گئے، ہن نہیں نماز روزی کی لوڑ نہیں، یہ پوڑیاں سی وسیلہ سی، جدو آدمی نوں صفائی حاصل ہو گئی رب نال گلاں کر رہا، ہن نماز روزی کہڑی لوڑ، ہن پوڑی نوں کی کرنا۔ سید الطائفہ سارے صوفیاں دا سردار ہے، پیران پیر تو پہلا حضرت جنید رحمۃ اللہ نے فرمایا بالکل سچ آندے ہو، پہنچ گئے مگر پہنچے جہنم سے، وہ کتے پہنچ گئے جتنے انہوں پہنچنا سی مگر دوزخ پہنچے۔ رسول اللہ دا دامن چھٹ گیا، آن کے بے تے نمی گرد سبل، سارے رستیاں سے اللہ نے تارے لاتے ہیں، ہن جنت میں ایک ہی رستہ جاندا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ان نبی الطریق الواضح۔ اے تھوڑا جا میں بیان کر سکیا رسول اللہ دی مدح اور شان، ورنہ حقیقت رب دی قسم یہی ہے کہ کسے بندے دے وس دی گل نہیں، جویں شیخ ابن الفارض فرماؤندے اپنے قصیدے دے اندر ارا کل مدحن فن نبی مقصرہ، لا لو ساری دنیا دے بندے زور حضور دی تعریف، میں ویکھوں گا کہ تہاڈی تعریف اجے بھی گھٹ ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں تسی بیان کر سکے۔ ارا کل مدحن فن نبی مقصرا وَإِن بالغ المثنی علیہ واکثر، بھاویں تعریف کرنے نے کنا زور لا دیا کنا بیان کیتا، کچھ بھی نہیں کر سکیا، قطرہ بھی نہیں بیان کر سکیا۔ آندے جدی تعریف اللہ کرے فما مقدارو ما یمدل برا، مخلوق کی تعریف پھر کی کرنی اتنے، یہ بیچاری کی کر سکتے جہاں تعریفاں خود اللہ کرے، بہت عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرتبے سارے نبیوں دیتے ہیں، تے رسول اللہ جی میں دسیا آخری اٹھ مقصود ہے سارے کارخانے دے، آپ تے آ کے سلسلہ ہی رک گیا، ایڈا وڈا راہ پر دے کے اللہ اگر احسان نہ جتاؤں تو ہور کی کردا، آندا ہور کیا اس نعمت نہیں میں آندا۔ اور اتنے ایک بات ذرا سن لو، بات حضور دی پیاری ہوندی نا، کوئی لمبی بھی ہو جاتی، وقت دا نہیں کوئی خیال کرنا چاہیے۔ اور حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ زینت الاسلام لکھ دے تفسیراں دے والے نے کہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کسی عالم نے پوچھا بے جڑا تھی پڑھتے جی سورہ الحاقم تکاثر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہن جاگتے ہو کڈی گل ہے کہ تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ کہڑی نعمتیں؟ انہیں آخیا ٹھنڈا پانی گرم روٹیاں۔ آپ نے اللہ گل سن جے تو کسی بندے نوں اپنے گھر سدیں تو گرم روٹیاں کھوائیں تو ٹھنڈے پانی پائیں، بعد جنوں آخیا بڑی میں تیرے نال ایک کی تینوں آخوا تو کرے گا، انہیں آخیا توبہ توبہ، یہ تو بڑی کمینی حرکت ہوگی، روٹی کھوا کے جتاؤں پھر اپنا اللہ یہ پوچھوں گا، اور دنیا تو آپ لے آیا ہے تسی خود جمے دے، اپنے گھر سدیا جی کھوا پیا دیتا مڑ کے دسن لگوں گا کھوایا، اور کہاں گا پھر نعیم کون ہے؟ آپ نے فرمایا دو شاہ جن کے بارے میں پوچھے گا،
القرآن و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2 نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے قرآن تمہیں دیا تھا اتنی عظیم کتاب، اور محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم نبی دیا تھا، ان سے کیا سلوک کیا؟ اے 2 نعمتاں جنہاں دے بارے سوال کروں گا اور یہ ہی جواب لوگوں کو لیا جاؤ گا۔ کھا پی لیا جاؤ، اللہ دیا نعمتاں ہوندا کھاؤ پیو، وہ تے آپ آندا کھاؤ پی، کوئی ناراض ہوندا؟ مگر انہاں دعاں دا ضرور پوچھوں گا اتنی عظیم نعمتاں دی بے قدری کی تو اللہ توفیق دے سانس سانس نہ اللہ دے رسول نوں یاد رکھو۔ بالکل جس طرح مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے کسی نے آکھیا کہ میلاد شریف انہوں نے آکھیا جنہوں نے بھائی سال بعد چیتا آਉਂਦਾ بھی حضور پیدا ہوئے سی وہ یہو جہے مناؤندے پھر جہاں قدم قدم سے پوچھتا کہ رسول اللہ بیٹھے کس طرح سی، کھادا کس طرح سی، نماز کیویں پڑھی، وہ قدم بھی نہیں اٹھاؤندا جب تک رسول اللہ دی سنت نہیں پوچھتا، انہوں اج یاد آنا لمحے لمحے یاد کہ اللہ دا رسول آیا اور دین سانوں دسیا تو رسول اللہ نال زندہ تعلق پیدا کرو۔ یہ رسمی گلاں جہڑیاں پٹاخے چلا لے رات سر یہ بے آرام کی تعلق، یہ کہڑے دین؟ خود بریلوی علماء نے پوچھے بھی ہے کوئی طریقہ پٹاخے چلاؤندے رہ گوا کدی حضور دی شان مناؤندے؟ کوئی نہیں، شان ہے کہ انہاں دے دلاں چ اتار دیو کہ بندیو خدا دیو رسول اللہ دا رنگو بو اپنے اندر پیدا کرو، جو طریقہ دس گیا تھوڑے نظر آنا چاہیے، ورنہ اقبال والی بات نہیں ہونی چاہیے کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجارت آبمی گرد۔ درود شریف اسی پڑھنے بڑی فضیلت ہے، فرمایا میں جدوں بھی رسول اللہ تے درود پڑھنا شرم نہ پانی پانی ہو جانا، اسے شرمندہ ہونا بے کتیا تیری زبان ہے رسول اللہ کا نام لانی۔ فرمایا از خجالت آبمی گرد وجود، کیوں کہتے تم عشق می گوید کہ محکوم غیر سینہ حب بتا مانند دیر، اندروں عشق پکارتا ہے اے غیران دے محکوم کہ تیرے ملک چلا دا قانون نہیں چلتا، رسول اللہ دی شریعت الماریاں بند ہے، مسلمان روشن خیال بن گئے ہوندے، قرآن بہت زمانہ گزر گیا نواں دور ہے، آندا اے محکوم غیر حکم دے تیرے تے غیران دا چل رہا، کافراں دے بنائے دستور رسول چل رہا، سینہ حب بتا مانند دیر، سینہ تیرا جڑا ویکھیے تو مندر دی طرح بے شمار بتاں نہ پڑیا، کوئی عورت نوں خوش کرنا چاہتا، کوئی مال دے پیچھے لگا، کوئی حکمرانوں رسول اللہ نوں پیچھے سٹیا سی، پھر کی آندا تا نہ داری از محمد رنگو بو از درود خود میں اعلیٰ نام، توبہ توبہ آندا جدوں تیرے نبی پاک دا کوئی نقشہ ہی نہیں نظر آਉਂਦਾ اپنی زبان پاک نہ حضور دے درود شریف نوں گندیا نہ کر، ایڈا ہی جویں قرآن سی چک کے کتے گندی نالی سٹتا اور بدماشا کم تو اے کرے تے نہ رسول دا رہے، رسول کریم نوں مننا ہی تے پھر عاشقی محکم ساز تقلید یار تا کمندے تو شواد یزماش کا، اگر سچا محب ہے حضور دا فنا ہو جا آپ دی پیروی، نہ کوئی قدم پٹ نہ اٹھا جب تک حضور دے پیچھے نہ چلیں، پھر اللہ تعالیٰ کمندے تو شواد یزنا شکار، اللہ بھی تیرے جال چاہ جانا، اللہ تینوں اللہ لب جانا، اللہ تیرا ہو جانا۔ اور مثال دیتی ہے ویخ جڑے سچے صوفی سی، کامل بستام در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ، اے محبت ہور شاید ظاہری مسئلے ہو گیا، کوئی گل نہیں خربوزہ میں کھا رہا جتنا مرضی کھا رہا، دین نے کوئی تنگ نہیں کیا، مگر بعض بستامی رحمۃ اللہ علیہ سامنے لوگوں نے خربوزہ رکھا، آپ نے عالم بیٹھے پوچھا یار کسے حدیث آؤں رسول اللہ نے کداں کھادا، تربوز دا چاہتا بھی نال کھجور بھی کھادی، خربوزے دا آیا، انہوں نے آکھا یار ذکر نہیں ملیا، شیخ نے آکھا خربوزہ نہیں کھانا، پتہ نہیں اللہ دے رسول نے کس طرح کھادا اور میں کس طرح کھادا، کامل بستام در تقلید فرد اجتنابت خوردن خربوزہ، یہ محبت کا کنا اچا مقام کہ رسول اللہ دے خربوزہ کھان دا نہیں پتا میرے کو کتے الٹ نہ ہو تے اسی کھلے حکم کیا حرام ہے لازم ہے، انہوں نے پیراں ہیٹھاں روندے اور عاشق بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارن اپنے حبیب پاک دی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اس محبت دے جو تقاضے ہے کہ جو آپ نے کہتا شہادت دیتی، اسی ہر محفل چاکیے جنہ مرضی زور لا لو حق ہوا جڑا رسول اللہ نے کہتا، کدی اسی مروب نہ ہوئیے تو ڈولیے نہ بھی یہ بڑا لیکچر دے رہا اکانومسٹ آیا آندا نہیں سود کوئی خرابی، بھائی لعنت پہ سوچتے اللہ دا رسول اللہ سود حرام ہے، تو اس گواہی نو اچیاں کر، اور ہر جگہ تے حضور دے نقشے قدم دی چلن دی کوشش کر، اے دے اندر ہی نجات ہے، پھر ڈگدیاں ٹینڈیاں بھی کوئی نہیں، انسان ہے ڈگ بھی پیندا، مگر اللہ نے آکھا ڈگ پہ تو اتنے نہ دھرنا مار کے بہ جا، مٹی چاڑو تو مڑ کے اٹھ کے ترن دی کوشش کرو، ٹرے رو پاویں تواڈے کو کچھوے دی چال ہوے، نیت رکھو کہ قبلہ ادھر ہی ہے رسول اللہ نو اسی جانا، پھر یقیناً اس بندے کی طرح جنہیں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے رسول قیامت کدوں آ، رسول اللہ نے فرمایا کی تیاری کی، انہیں آکھا نمازاں فرض پڑھنا روزے فرض، میرے کو نفل نمازاں اور نکیاں کوئی، ہاں میں اللہ اور دے رسول اللہ محبت کرتا، تو اس وقت جڑی گل آپ نے فرمائی صحابہ فرماؤں سانوں کدی نہیں خوشی ہوئی کر سارے دین جنی اس سے خوشی، حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جس نال کوئی پیار کرتا وہ جنت چلا دے، اس تو محبت کرنا بیڑا پار ہو جائے گا، مگر جنہ کو زور لگتا ہی لائی ہے۔
اللہ دا رسول بھی اپنے دامن ہیٹھاں لے لوں گا، کہہ دوں گا کہ اللہ میرے سی، چلو بھول گئے مگر نیت نیک سی، تیرے بل ترے آئے، خطا بھی ہوئی تو معافیاں منگتے رہے۔ تو اللہ دے رسول دا دامن نہیں چھٹنا چاہیے۔ بالکل ایسی دولت کہ ہر شے نوں ہتھوں چھڈ دیو، جاندی ہے تے جان دیو، مگر اے دور ظلمات جڑا ہے کفر دے اندھیریاں دا دور جتھے کہ اپنے بیگانے سارے لگے آ بے نہیں او چھڈو پرانیاں گلاں، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا، اور نواں دین لو۔ اللہ انہاں لوگاں نوں بھی ہدایت بالکل سیدھے راہ پائے۔ ہدایت قیامت تک ہن منحصر ہے اور بالکل کری ہے، یہ بھی نہیں باہروں بھی کوئی لبے، رائی بھی نہیں باہر ہدایت دی، صاف گل دے ہدایت سب دی سب جڑی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان اور اتباع ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔